اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اولیاء اللہ میں پہلی صفوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیتی سناتے ہیں، فرماتے ایک دن کڑی دھوپ تھی اور شدت کی گرمی تھی۔ ہر انسان اپنے گھر میں چار دیواری میں یا درختوں کے سائے میں تھا۔ دھوپ میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلا۔ ایک نوجوان جو پاؤں سے اپاہج تھا اور گھستے ہوئے پاؤں کے ساتھ سخت گرمی کے اندر اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا، کپڑے لباس پسینے سے بھرا ہوا تھا اور سخت گرمی کے اندر کراہتا ہوا گھستے ہوئے بدن کے ساتھ اور گھستے ہوئے پاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل کے راستے میں جا رہا تھا۔ کہا میں نے اس معذور کو دیکھا، مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اس کو آواز دے کے سلام کہا۔ اس جوان نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب سننے کے بعد اسے پوچھا، اے نوجوان، اس شدت کی گرمی میں جب پرندے بھی درختوں کے پتوں کے سائے کے نیچے چھپ کے بیٹھے ہیں، اتنی گرمی میں پسینے سے شرابور اور پھر پاؤں سے تجھ سے چلا نہیں جا رہا، اتنی مشقت کر کے تو کہاں جا رہا ہے؟ اس جوان نے ایک دہکتے ہوئے لہجے کے ساتھ آواز دے کر کہا، اے مالک بن دینار، میں اپنے رب کے گھر میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار اس کے جذبے کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور فرمانے لگے، اے جوان، گرمی ہے، تو معذور ہے، تیرے پاس سواری بھی نہیں، گھستے ہوئے پاؤں کے ساتھ جا رہا ہے، میرا گھر قریب ہے، دوپہر کے وقت گرمی میں تھوڑا میرے گھر میں آرام کر لے، جب سایہ امڈ آئے گا، جب سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آئے گا تو اپنا رخت سفر دوبارہ سے باندھ لینا، پھر سفر کر لینا۔ وہ جوان کہنے لگا، مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ، حج کے ایام قریب ہیں اور میرے پاس سواری نہیں، میرے پاؤں بھی سلامت نہیں، گھستے ہوئے پاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ جانا ہے، سفر طویل ہے، اس لیے میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ شب و روز سفر کرتا رہوں اور چلتا رہوں۔ اگر میں رک گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر میں آرام کرنے کی وجہ سے حج کے ایام نکل جائیں اور میرا حج رہ جائے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم میرے گھر میں آؤ، شام تک آرام کرو، میں تمہارے لیے سواری کا اہتمام کر دوں گا اور نفیس سواری تمہارے لیے سجائی جائے گی، تم سواری پہ بیٹھ کے جانا اور ایام حج میں یقیناً تم مکہ المکرمہ میں پہنچ جاؤ گے اور جا کر اپنا حج آسانی کے ساتھ ادا کر لو گے۔ جب مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تو وہ جوان مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کو گھور کر دیکھنے لگا اور کہا، مالک بن دینار، میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا عقل مند بندہ ہے، بڑا ذہین ہے، یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ حضرت مالک بن دینار پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ وہ جوان کہنے لگا، تمہیں معلوم نہیں کہ جب نوکر اپنے مالک کو ناراض کر لے تو بتاؤ، ناراض کرنے کے بعد جب وہ نوکر اور خادم اپنے مالک کو منانا چاہے تو کیا اپنے مالک کو منانے کے لیے وہ سواری پر بیٹھ کر جائے گا، وہ سج دج کر جائے گا، یا اپنے مالک کو منانے کے لیے عاجزانہ شان کے ساتھ پیدل چل کے جائے گا؟ تو مالک بن دینار کہنے لگے، جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہو وہ پیدل چل کے جاتا ہے، وہ شاہانہ شان میں سواری پہ سج دج کر نہیں جاتا۔ وہ جوان کہنے لگا، مالک بن دینار، تم سمجھ تو گئے ہوگے، میں بھی اپنے مالک کا، اپنے مولا کا گنہگار بندہ ہوں اور اپنے مالک کو منانے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مالک کو منانے کے لیے سواری پر بیٹھ کر جاؤں، کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ میں گھستے پاؤں کے ساتھ اس مشقت میں، اس مصیبت میں اور اس سختی کے اندر اپنے مالک کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں کہ جب میرا مالک مجھے دیکھے تو میرے اس سفر کو دیکھ کے مجھ پہ راضی ہو جائے۔
بہرحال وہ نوجوان سفر پہ نکل پڑا، چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حج کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور آپ بھی اس کے پیچھے حج پہ چل پڑے۔ حج پہ چلے گئے۔ حج کا رکن اعظم میدان عرفات میں ادا ہو گیا، یوم عرفہ آپ نے پا لیا۔ اگلا دن آیا، رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں آئے۔ سب نے جمرہ عقبہ کو کینکریاں ماری۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جمرہ عقبہ کو، بڑے شیطان کو 7 کینکریاں ماری، اور مارنے کے بعد جب فارغ ہوئے چلنے لگے تو آپ نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ وہاں سے کسی کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی دعا کر رہا تھا۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندی سے پوچھا، یہاں پر ہجوم کیوں ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا، ایک دیوانہ ہے، ایک جوان ہے، وہ اپنے رب کے حضور رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، اور لوگ کھڑے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی دعا پر آمین بھی کہہ رہے ہیں۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ذرا راستہ دو، مجھے بھی دیکھنے دو، میں دیکھوں کون اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے اور لوگوں کا ہجوم جمع ہے، لوگ بھی اس کی دعا میں شامل ہو کر ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، میں بھی اس جوان سے جا کر دعا لیتا ہوں۔ جب مالک بن دینار لوگوں کے ہجوم کو ہٹا کر قریب ہوئے، فرماتے میں نے قریب ہو کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان تھا جو گھستے ہوئے قدموں کے ساتھ چل کر اپنے مولا کے حضور حج کے لیے آیا تھا۔ اس نے بھی میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کر لیا۔ آج میدان مینا کے اندر جمرہ عقبہ کو 7 کینکریاں مار کر شیطان کے ساتھ اپنی نفرتوں کا اظہار کیا۔ اظہار کرنے کے بعد اب آنکھیں بند ہیں، اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اپنے مولا کی بارگاہ میں اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، مولا تو جانتا ہے میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، کتنی مشقت کتنی سختی برداشت کر کے میں تیرے گھر میں حج کے لیے آیا ہوں، رکن اعظم کی تو نے مجھے توفیق دی، میں نے ادا کر لیا۔ اے اللہ، جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارنے کی تو نے سعادت دی، میں نے وہ سعادت بھی پوری کر لی۔ اب جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارنے کے بعد سارے حاجی اپنی اپنی قربانی کی جانب جا رہے ہیں اور حاجی قربانی کر رہے ہیں۔ مولا، ہر کسی کے پاس سواری ہے، قربانی کے جانور ہیں، وہ اپنی قربانیاں تیرے حضور قربان کر کے تجھے راضی کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میرا حال تو جانتا ہے، میں تیرا ایسا فقیر بندہ ہوں کہ میرے پاس احرام کی 2 چادروں کے سوا کچھ نہیں۔ اے اللہ، میرے پاس کچھ نہیں جو تیری راہ میں قربان کروں، آج میرے پاس قربانی کا جانور ہوتا تو میں قربان کرتا۔ اے اللہ، سوائے احرام کے میرے پاس کچھ نہیں، ایک میری جان ہے، دوسرا میرے پاس احرام ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور قربانی کرنا چاہتا ہوں، جیسے تو نے حجاج کی قربانی قبول کی۔ اے اللہ، آج تیرا یہ بندہ اپنی جان کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو تیرے حضور قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ اے اللہ، میدان مینا میں آج میری جان کی قربانی قبول فرما لے۔ اس جوان نے، اس عاشق نے اپنی جان پیش کر دی۔ مولا، ہر کوئی قربانی کر رہا ہے، کوئی بکری ذبح کر رہا ہے، کوئی گائے ذبح کر رہا ہے، کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ مولا، تیرے اس بندے کے پاس تیری دی ہوئی امانت جان کے سوا کچھ نہیں، اس جان کو قربانی کے لیے قبول فرما لے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس جوان نے یہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا، وہیں کھڑا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی دیر تھی کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کی قربانی میدان منہ کے اندر رب کے حضور قبول ہو گئی۔ کہا میں نے عجیب حج دیکھا، عجیب منظر دیکھا، عجیب قربانی دیکھی، ہر کوئی جانور قربان کر رہا تھا، اس عاشق نے آج لوگوں کے دل جیت لیے، مولا کی بارگاہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر اللہ نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی خالص ہو کر، مخلص ہو کر، اپنے تن من دن وجود کو پاک اور صاف کر کے خالصتاً اپنی رضا کے لیے اپنے گھر میں حاضر ہو کر حج بیت اللہ کی سعادت کی توفیق نصیب فرمائے۔